بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھی اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالا گیا ہے کہ خود بھی نیک عمل کرتے ہو اور دوسروں کو بھی کہتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پہلی امتوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں کئی نبی تشریف لائے ہیں۔ یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ ایک بستی والے لوگوں کے لیے 10 نبی بھی آئے ہیں، 2 نبی بھی آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی ہیں لیکن دونوں نبی اور ساتھ ہیں۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب باپ بیٹا دونوں نبی ہیں لیکن ساتھ ہیں۔ اور اگر سوچا جائے تو اس وقت لوگ کم تھے اور نبی اتنے زیادہ آئے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی کے لیے نہیں، 2 کے لیے نہیں، 10 کے لیے نہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری امت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب سوال تو یہ تھا کہ لوگ زیادہ ہیں، پہلے لوگ کم تھے اور نبی زیادہ آئے، اب لوگ بہت ہیں، نبی ایک آیا اور وہ نبی بھی ختم، دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبیوں والا جو کام تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت والا جو کام تھا، وہ اللہ نے اب اس امت کے ذمہ لگا دیا ہے، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ امت وہ کام کرے گی جو نبی کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، خود بھی نیک عمل کریں، لوگوں کو بھی کہیں۔ اب ایسا نبی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ایسا نبی کہ خدا کی قسم امت کی اتنی فکر اور اتنا غم کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی فکر نہیں کی۔ ایک دفعہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ کھڑے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آقا کئی دن ہو گئے ہیں ابوبکر نے کھانا نہیں کھایا، اور حضرت ابوبکر نے اپنے دامن سے کپڑا اٹھایا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا حضرت ابوبکر نے۔ آقا دو جہان نے سینے سے لگایا اور حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑے۔ آگے حضرت عمر کھڑے ہیں، ان کی بھی یہی حالت، چہرے کا رنگ تبدیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا آقا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا ابوبکر اور عمر کو اور رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اور عمر، اور عرض کرتا چلوں یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو کئی دفعہ دنیا میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ فرمایا ابوبکر اور عمر روتے کیوں ہو، اس بھوک میں، اس پریشانی میں تم اکیلے نہیں ہو، یہ دیکھو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کائنات، وجود کائنات، اگر آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، اگر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے تو اللہ اس کو سونے کا بنا دیتا۔
آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بھائیو، اس نبی نے اتنی پریشانیاں بھگت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے میرے اور آپ تک دین کو پہنچایا ہے، اور آج اس دین کو میں نے اور آپ نے کوڑی کے بل چھوڑا ہوا ہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اس نبی کے پاس ہم نے جانا ہے قیامت کی صبح، کہیں کل یہ نہ ہو کہ یہ نبی ہمارے سے منہ پھیر لے، کہے جاؤ تمہیں تو دنیا سے وقت ہی نہیں ملا تھا، تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر زندگی کو گزاریں، خود بھی نیک عمل کریں، اور آخر میں ہر جگہ پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے، اپنے قریب والوں سے فرقہ واریت کو دور کریں، نفرتیں نہ پھیلائیں، محبتیں پھیلائیں۔ نفرتیں پھیلانے والے بہت ہیں، محبتیں پھیلانے والے کم ہیں، اس لیے لوگوں کو محبتیں دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔